اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حج پہ آنا چاہتی ہوں لیکن کوئی محرم میرے ساتھ نہیں آتا، تو بغیر محرم کے آپ نہیں آ سکتی، اللہ آپ کو ثواب دیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر اللہ کے احکام کے پابند ہیں تو معنی ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا معنی ہے محبت نہیں کرتے۔ میرے شوہر کا چیک اپ کرایا گیا تو اس قابل ہی نہیں کہ اولاد ہو سکے، تو میں خلو کو لے سکتی ہوں؟ ہاں لے سکتی ہیں۔ وطر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو، جو دعا آئے وہ پڑھتے رہو۔ رکوع بعد یاد آیا، کیا رکوع بعد پتہ نہیں کیا یاد آیا۔ فرقے سے مراد وہ ہوتا ہے جو باطل فرقے ہوں، جو اللہ کے احکام کے خلاف ہیں، جیسے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، معتزلہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ سنت موقدہ نہ پڑھی جائے تو گناہگار ہے، لازم قضا کرے۔ عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے، وتر واجب ہے، میں قضا کرنا ہوگا۔ شیطان اور جن میں کیا فرق ہے؟ شیطان ہے ہی جن، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، باقی اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں۔ ہم 2 بھائی اور 8 بہنیں ہیں، جو جگہ رہ رہے ہیں 3 کنال کی جگہ ہے، جب بیچیں گے پھر حصہ دے گا بہنوں کو، یا ابھی دے دیں یا بعد میں دیں، ایک ہی بات ہے۔ بہرحال میرے چاچا نے 6 بیٹے ہیں، تو انہوں نے 2 بیٹوں کو تو پکے مکان دیے ہیں، باقیوں کو نہیں، باقیوں کو بھی اسی طرح دینا چاہیے، دے سب کو برابر، ایک کو زیادہ اور ایک کو کم نہیں دے سکتا۔ میرے ماموں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کیا ہے جس کی ماں کے نکاح پر نکاح ہے، تو لڑکے کا تو کوئی قصور نہیں نا، وہ ٹھیک ہے، نکاح قصور اس کی ماں کا ہے۔ اگر نفل نماز میں موبائل ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھتے رہیں جائز ہے۔ اگر کوئی شخص غیر محرم خواتین کے گروپ کے ساتھ آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، عمرہ تو انشاءاللہ ہوگا لیکن گناہگار ہے، اس کو چاہیے کہ ابھی دوسری جگہ رہے۔ اگر کسی نے کورٹ یا کچہری میں جا کے شادی کی ہے لیکن والدین راضی نہ ہوں، تو اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوگا۔ 18 سال سے اولاد نہیں ہے، بالکل اگر مرد اور عورت میں کوئی نقص ہے دوائیں لیں، علاج کرائیں۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے، اگر یہ سنت ہوتی یا محبت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے۔ 15 دن پہلے ہم نے عمرہ کیا، یہ اتنا لکھا ہوا پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بعد ماہواری شروع ہو گئی، کوئی پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شہید زندہ ہیں اور قرآن میں ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان کو کہاں سے رزق دیا جاتا ہے؟ تمہارے گھر سے نہیں دیا جاتا، اللہ دیتے ہیں۔ تم نے کبھی بھیجا ہے ان کو رزق؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، دوسرے دن وہ دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے 1.5 سال کے بعد میاں نے پھر 1 طلاق دی، پھر 1-2 دن کے بعد راضی ہو گئے، اب پھر 2 سال کے بعد میاں نے 1 طلاق دی، اب 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس پر حلال نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ مسجد نبوی میں جو آدمی 40 نمازیں پڑھے
اور اس کی تکبیر تحریمہ بھی قضا نہ ہو تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جاتے ہوئے اچھی بات ہے کہ پہلے غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر ادب سے جا کے داخل ہو۔ سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کی گستاخی کرے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ 50 طواف کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے آزادی دیں گے۔ حرم کے باہر جو لوگ سبیلیں چلا کے مفت کھانے تقسیم کرتے ہیں، اگر آپ امیر ہیں تو نہ لیا کریں، غریب ہیں تو لے لیا کریں۔ فون پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے ایجاب قبول کے لیے۔ اچھا، اگر ایک آدمی کسی اور ملک میں ہے تو جس ملک میں لڑکی ہے وہاں کسی اپنے عزیز کو وکالت نامہ لکھ کے بھیج دے، وہ اس کا جا کے ایجاب قبول کر لے، لیکن ٹیلی فون پہ نہیں ہوگا۔ میری کھلونوں کی دکان ہے، 12 سائیکلوں کی ہے، کھلونوں کی، اس کی جو آمدنی ہے سالی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ عجیبہ اگر ہم اپنی بیٹی کا نام رکھیں وہ بھی جائز ہے۔ اگر ہمارے قریب ایسی مسجد ہے جس کا امام اہل بدعت میں سے ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ یہ آرام سے جو محمد نواز نے دودھ پیا کیا کیا، آرام سے پیجیے، لمبے چوڑے مسئلوں کا وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بلا وجہ 4 سال سے لاپتہ ہیں، اللہ پاک رحمت کرے ان کے حال پر، اور خدا کرے کہ ان کو جلد آزادی ملے اور اپنے گھر والوں سے ملے۔ بہرحال جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے پسماندگان اگر پریشان حال ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق دے وہ 3 ہوتی ہیں۔ تمام ائمہ کا یہی فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کا یہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ پبلک میں میاں بیوی اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار محبت لوگوں کے سامنے کیوں کریں؟ عورت کے لیے اپنے خامند کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹل پر جانا بہتر ہے، یہ حرم میں وہ ہوٹل بھی حرم میں ہے۔ بہرحال جب عورت پردہ کرتی ہے تو یہاں بھی کرے، اپنے ملک میں بھی کرے۔ اللہ پاک جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو قرآن کا حفظ نصیب کرے۔ میری بیوی نے مدینے سے واپسی پہ طواف و سعی ادا کی، کمرے میں واپس آ کر کپڑے بدل دیے، 2 منٹ کے اندر احساس ہوا بال نہیں کاٹے، فوراً بال کاٹ، کوئی دم شم نہیں ہے۔ آپ حرم میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، چاہے آپ مسافر ہیں، چونکہ امام مقیم ہے، ہم نے امام کی اتباع کرنی ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ میں نے 14 سال پہلے فون پہ بیوی کو کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں رکھوں گا سے طلاق نہیں ہوتی۔ عمرے میں پہلے 3 چکر، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے۔ حرم شریف میں بھی لوگوں کو نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ پرفیوم جو ملتے ہیں آج کل ان کا لگانا جائز ہے، ہاں بالکل جائز ہے، فتویٰ اسی پہ ہے کہ جائز ہے۔ پہلے تو ان میں الکحل نہیں ہوتا، اگر الکحل ہو تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے شراب سرکہ بن جائے تو استعمال جائز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔